الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي الصبر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اور آج قرآن حکیم کے 16ویں پارے کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ قرآن حکیم کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کے آخری 3 رکوع شامل ہیں، پھر سورہ مریم مکمل شامل ہے اور پھر سورہ طٰہٰ بھی مکمل شامل ہے۔ سورہ مریم میں 6 اور سورہ طٰہٰ میں 8 رکوع ہیں۔ 15ویں پارے کے اختتام پر موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا قصہ شروع ہوتا ہے اور جس کی تکمیل 16ویں پارے میں آ کر ہوتی ہے۔ 10ویں رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ کہف کا 10واں رکوع ہے، آیات 71 تا 82۔ اشیاء کا ظاہر کچھ ہے، حقیقت کچھ اور۔ یہ ایک واقعہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو سیکھنا چاہتے تھے جناب خضر سے، موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم عطا ہوا، جناب خضر کو تکوینی امور کا، اشیاء کی حقیقت کا علم عطا ہوا، اس میں سے کچھ موسیٰ علیہ السلام سیکھنا چاہتے تھے۔ تو جناب خضر نے کہا مجھ سے سوال نہ کیجیے گا اور جب تک میں خود کسی بات کی حقیقت کو نہ بتاؤں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ آگے چلے، موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کے تختے کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ جناب خضر نے فرمایا آپ سے میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی۔ آگے چلے، ایک بچہ ملا، نوجوان لڑکا تھا، چھوٹی عمر کا کہہ لیجئے، چھوٹا بچہ سا ملا، اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا تم نے ایک بچے کو قتل کر دیا جس کسی جرم کے بغیر؟ جناب خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا اور کسی کی دیوار گر رہی تھی، جناب خضر نے ہاتھ پھیر کے اس کو سیدھا کر دیا، صحیح کر دیا، درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، فرمایا کہ بھائی آپ نے یہ کوئی اجرت ہی اس سے مانگ لیتے، ان لوگوں سے مانگ لیتے، فری میں آپ نے کام کر دیا۔ اب جناب خضر نے کہا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری ان باتوں کا تحمل نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے حکم کے پابند تھے، وہ شریعت کے حساب سے بالکل صحیح کہہ رہے تھے، کشتی توڑ دینا، بچہ قتل کر دینا اور اجرت نہ لینا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، شریعت میں اجازت ہے، اجرت لی جا سکتی ہے۔ اب جناب خضر نے حقائق سے پردہ ہٹا کر کہا کشتی مزدوروں کی تھی، مسکین لوگ تھے، اگر وہ صحیح سالم ہو رہتی تو آگے بادشاہ اس کو چھین لیتا، تختہ بعد میں بھی رکھ جائے گا، ان کی کشتی بچ گئی۔ بچہ جو قتل کیا تو وہ ماں باپ اس کے نیک تھے، اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو ماں باپ کے لیے سرکشی کا باعث بنتا، اللہ کی مشیت کے مطابق اس بچے کو موت دے دی گئی۔ دیوار جو تھی وہ ایک نیک آدمی کا گھرانہ تھا اور وہاں بچے تھے یتیم، اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دیوار سلامت رہے، اس کے نیچے خزانہ محفوظ رہے، جب بچے بڑے ہوں گے تو خزانہ نکال لیں گے۔ یہ ظاہر میں کچھ تھا، حقیقت کچھ اور تھی، یہ پردے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کھول کر دکھائے۔ یوں سورہ کہف دجالی فتنے کا توڑ ہے اور ظاہر پرستی کی نفی کرتی ہے، مادہ پرستی کے شرک کی نفی کرتی ہے۔ یہ تفصیل سے واقع جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا مکمل ہوا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے سورہ کہف کی آیات 83 تا 101، خوشگوار حالات میں شکر کا امتحان۔ اب چوتھا واقعہ یہاں پر آیا سورہ کہف میں، اصحاب کہف کا واقعہ تھا، باغ والے کا قصہ تھا، پھر جناب خضر اور جناب موسیٰ کا قصہ تھا۔ اب ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ، انتہائی نیک بادشاہ تھا، اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی اور شکر کا امتحان تھا، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کی سلطنت کم و بیش ان کو عطا فرمائی، 3 مہمات کا ان کا ذکر کیا گیا اور کسی مہم کے تعلق سے کسی علاقے میں گئے تو بڑا خوبصورت انہوں نے اعلان کیا، نیک رہو گے ہم تمہارے ساتھ نرمی کریں گے، نافرمانی کرو گے ہم تمہارے ساتھ سختی کریں گے، اللہ بھی تمہیں عذاب دے گا۔ یہ جناب ذوالقرنین بادشاہ کی شکر گزار ہونے کا رویہ یہاں بیان ہوا۔ پھر آخری رکوع نمبر 12 سورہ کہف کا آیات 102 تا 110، سب سے زیادہ خسارے میں کون؟ بتایا گیا سب سے بڑھ کر خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں دنیا ہی میں لگ گئیں، وہ دنیا ہی کو مقصود بنائے بیٹھے اور آخرت کو انہوں نے فراموش کر دیا، یہ سمجھ رہے کہ بہت کامیاب جا رہے، حالانکہ یہ اپنی اصل زندگی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور مال جمع ہو رہا ہے، دولت جمع ہو رہی ہے، ریل پیل ہے، لیکن دنیا ہی دنیا اس کے اندر غرق ہیں اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے۔ تو فرمایا یہ سب سے بڑھ کر خسارے میں یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں ان کے لیے وزن ہی قائم نہیں ہوگا۔ ارے اعمال تو اس کے تولے جائیں جہاں اخلاص بھی ہو، ایمان بھی ہو، فکر آخرت بھی ہو۔ اعمال کا وزن تو تب ہوگا جب اعمال کے اندر کوئی وزن ہو بھی، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آخر میں بتایا گیا کہ اللہ کے وہ بندے جو آخرت کے طلبگار ہیں، جو سچے ہیں، ایمان والے ہیں، جو مادہ پرست نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی جہاں ان سے کبھی ان کا جی نہیں بھرے
کرے گا۔ بتایا گیا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حاضری کی تیاری کرے اور نیک عمل کرے اور شرک کی ہر روش سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ دنیا کی محبت اور اس کے فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ کہف کے بعد قرآن حکیم کے 16ویں پارے میں سورہ مریم ہے، نام سے ظاہر ہے بی بی مریم سلام علیہ کا ذکر بھی آئے گا۔ انبیاء کرام کا روح پرور ذکر اس سورہ مبارکہ میں آیا، جس کے تسلسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت جو بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں ہوئی اس کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ پہلا رکوع ہے سورہ مریم کا، آیات 1 تا 15۔ انسان اللہ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہ جناب زکریا علیہ السلام کے تعلق سے کلام ہے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور بہرحال ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں، مگر ان کو ایک فکر لاحق ہو گئی کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، اب دین کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے، اے اللہ مجھے تو اولاد عطا فرما دے، اور بڑے پیارے الفاظ کہ اے میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہ رہا۔ سبحان اللہ، اللہ سے مانگنے والا، اللہ کو پکارنے والا کبھی محروم رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کی پکار کو سن لیا، اور بڑھاپے کے باوجود جبکہ ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، معجزانہ طور پر انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے جو بڑے نیک تھے، والدین سے حسن سلوک کرنے والے، انتہائی نرم مزاج اور دین کی خدمت میں سرگرمی سے آگے بڑھنے والے تھے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے جناب زکریا علیہ السلام کو۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے آیات 16 تا 40 سورہ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ سورہ آل عمران میں بھی انداز ہے، سورہ مریم میں بھی انداز ہے، پہلے معجزانہ ولادت یحییٰ علیہ السلام کی جناب زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں، اور اب معجزانہ ولادت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں۔ ایک فرشتہ بی بی مریم کے پاس آیا، اس سے بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، مجھے کیسے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، کیسے ایسا ہو جائے گا، ایسا کیسے ممکن ہے جبکہ کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں۔ فرمایا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ بی بی مریم کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی، وہ بڑی پریشان ہو گئی، اب لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں، لوگ اگر اعتراض کریں گے تو میں کیا جواب دوں گی۔ وہ اپنی قوم کے پاس بیٹے کو لے کر آئیں تو قوم نے گود میں بچے کو دیکھا تو قوم بڑی حیران ہوئی اور اعتراض کرنے لگے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بی بی مریم سلام علیہا کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے اور پوری تقریر انہوں نے کر دی، اللہ اکبر، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ سبحان اللہ، ماں کی گود میں پوری تقریر فرما دی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کی معجزانہ ولادت کا سلسلہ بھی سب کے سامنے آ گیا، اور بی بی مریم سلام علیہا کی پاک دامنی کا بھی گویا اعلان ہو گیا۔ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی، اور جھوٹے معبود ان کی کوئی حقیقت نہیں، معبود واحد، معبود برحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ فرمایا گیا لوگوں نے بلا دلیل اختلاف کیا اور جھوٹے معبودوں کو اختیار کیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے اللہ کی الوہیت میں شامل کیا، معاذ اللہ۔ ان سب اختلافات کا قیامت کے دن نتیجہ ظاہر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ صحیح فیصلے قیامت کے دن بالآخر فرما دے گا۔ تیسرا رکوع ہے سورہ مریم کی آیات 41 تا 50، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کو دردمندانہ اور حکیمانہ تبلیغ۔ آذر کا بیان ہے، بس ایک بات میں عرض کر دوں کہ مفسرین نے دونوں آرا ذکر کی، بعض اکثر کا خیال ہے کہ یہ باپ تھے اور بعض کا خیال تھا کہ یہ چچا تھے، واللہ عالم، لیکن بہرحال ایک بزرگ ہے خاندان کا، اور اس کے سامنے دعوت توحید بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دل سوزی کے ساتھ رکھی، یہ بیان اس مقام پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو بڑے حکیمانہ اسلوب میں دعوت دینے کا ذکر ہے، ان کا انداز بڑا دل سوز اور بڑا نرم تھا، لیکن موقع بڑا دو ٹوک تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو آپ لوگ، اور بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو، یہ غلط طرز عمل ہے، اور یہ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے، نہ کسی نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ ایسوں کی ماننے کا کیا فائدہ؟ اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ میری پیروی کیجئے، میں رحمان کی طرف سے مقرر کردہ ہوں، رحمان نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، وہی عطا فرمائی ہے، اگر آپ نے یہ بات قبول نہ کی تو شیطان کے ساتھ ہی قرار پائیں گے، اور اس شیطان کے ساتھ آپ کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ باپ نے غصے میں کہا کہ اے ابراہیم میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں سنسار کر دوں گا۔ یہ کچھ گھر والوں کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سلام کہہ کر گھر سے نکل گئے، اور جب مشرک گھرانے سے علیحدگی اختیار کی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسحاق جیسے بیٹے اور یعقوب جیسے پوتے بھی ان کو عطا فرمائے علیہ السلام۔ بندہ کہیں کٹتا ہے تو اللہ کہیں جوڑتا بھی ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے رسول، بیٹا بھی وہ جو اسحاق اللہ کے رسول، پوتا بھی وہ یعقوب جو کہ اللہ کے رسول، بعد میں پھر یوسف علیہ السلام، یہ پوری نسل آگے پھر بنی اسرائیل کی چلی ہے، اور ابو الانبیاء قرار پائے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ بڑی عمدگی کے ساتھ لوگوں کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرما دیا۔ یہ ذکر
ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ پھر رکوع نمبر 4 ہے سورہ مریم کی آیات 51 تا 65، انبیاء کرام کا حسین ذکر، سبحان اللہ، انبیاء کرام کا ذکر حسین اس مقام پر آیا۔ 4 انبیاء کا ذکر مبارک، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام، ان سب کا مبارک تذکرہ اور عظمتوں کا بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا یہ نیک بندے تھے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے، بڑی عاجزی اختیار کرنے والے تھے، لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے وہ ناخلف قسم کے لوگ تھے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناخلف ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں خواہشات کی پیروی کی بجائے اپنے احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ بتایا گیا جو سچی توبہ کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ مریم کا رکوع نمبر 5 ہے، آیات 66 تا 82، مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ مشرکین مکہ نے چند اعتراضات کیے تھے، ان کے جوابات اس مقام پر دیے گئے۔ کہنے لگے مرنے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندگی دی جائے؟ بتایا کہ تم تھے تو نہیں کچھ بھی، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، نہ تھے تو پیدا کر دیا، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ مزید بتایا گیا کہ جس کسی نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دے گا۔ مشرکین کے سردار کہتے تھے کہ ہماری محفلیں بڑی بارونق ہیں، دیکھو بڑی ریل پیل ہے اور بڑی چہل پہل ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں، سرداران قریش کا تذکرہ ہے، اور دیکھو ان کی ہاں اللہ اکبر یہ الزام تراشی کرتے، بد کلامی کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھو یہاں تو غریب قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ جواب میں بتایا گیا پچھلی بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا جن کے پاس بڑی محفلیں شاندار تھیں، بڑا مال و اسباب تھا، مگر ان قوموں کو اللہ کا عذاب جب آیا تو کوئی بچا نہیں سکا۔ تو اصل اہمیت تمہارے مال و اسباب کی نہیں، اصل اہمیت تقویٰ کی، ایمان کی ہے، جو ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کے پاس ہے۔ تم دیکھو تم نے اگر سرکشی کی روش اختیار کی تو پچھلی قوموں کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ بتایا گیا کہ جو کوئی نیکی کا عمل کرے گا وہ انعام پائے گا اور جو نافرمانی کی روش اختیار کرے گا وہ برباد ہو کر رہے گا۔ یہ اصولی بات ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر فرماتا ہے۔ 6واں رکوع ہے سورہ مریم کا، آیات 83 تا 98، کسی کو اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے، یہ آخری رکوع ہے، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑے غضب کے انداز میں کلام فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی اولاد قرار دیتے معاذ اللہ، تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں بکھر کر۔ اس قدر بھونڈا عقیدہ ان لوگوں نے اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دی، معاذ اللہ۔ فرمایا گیا اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اولاد کی ضرورت مخلوق کو ہوتی ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ بہرحال آگے بتایا گیا کہ ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہوگا، وَكُلُّهُمْ آتِهِ یوم القیامت فردا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ بتایا گیا قرآن کو نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک میں، عربی زبان میں آسان کیا گیا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ترجمے تشریح سے اور آگے بڑھ کر قرآن کی زبان کے حالات اور واقعات کی صورت میں بیان کیا گیا۔ پہلا رکوع ہے سورہ طٰہٰ کی آیات 1 تا 24، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے مصر واپس جا رہے تھے، مصر سے مدین چلے گئے تھے، وہ واقعات بعد کی مکی صورتوں میں انشاءاللہ آئیں گے، اور اب واپس آ رہے ہیں۔ دوران سفر انہیں جگہ آگ نظر آئی، آگ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو میری ہی بندگی کرنا، نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے، آخرت آنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی گئی کہ لوگوں اس سے غافل نہ ہو جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی عطا فرمائی، عصا کو کہا کہ اس کو ڈالیے تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ باہر نکالی تو وہ چمکتا ہوا نورانی روشن ہو گیا۔ یہ دو بڑے بڑے معجزات اور نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہو رہی ہیں، اور یہ اظہار نبوت ہو رہا ہے اور یہ معجزات عطا ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا جو سرکشی پر اتر آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون کو سیدھے راستے کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ پتہ چلا پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے، وہ وقت کے ایوانوں اور حکمرانوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا ان معجزات کے ساتھ۔ رکوع نمبر 2 ہے سورہ طٰہٰ کی آیات 25 تا 54، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت کا معاملہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اے میرے سینے کو کھول دے، اور اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور اللہ تعالیٰ میرے سینے کو جو ہے مجھے مضبوطی عطا فرما دے، میری بات اچھی طرح سن لے اور میرا ایک معاون بنا دے۔ مشہور دعائیں ہیں جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی التجا پر ہارون علیہ السلام کو جو کہ ان کے بھائی ہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ذکر ہے کہ اللہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تم پر پہلے بھی بڑے احسانات کیے. جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ ہوا تھا اس وقت کہ فرعون نے بڑا ظلم و ستم کرنا چاہا تھا, بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا تھا, پھر ان کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا تھا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا معاملہ ہوا تھا. وہ احسانات کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے. پھر ایک ناحق قتل کا معاملہ, یعنی ایک خطا سے قتل کا معاملہ ہو گیا تھا مصر میں موسیٰ علیہ السلام سے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے اور اب مدین سے واپس آ رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز بھی فرمایا, اعلان نبوت ہو رہا ہے, ظہور نبوت ہو رہا ہے, اور اب حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ اور فرعون سے نرمی سے کلام کر کے اس کو دعوت دو. بڑا عجیب معاملہ, فرعون جیسا سرکش اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلال والے رسول, اللہ فرماتے قولا لینا, نرمی سے بات کرنا, دعوت کا ایک بڑا پیارا اسلوب بتایا گیا. رکو نمبر 3 ہے سورہ طٰہٰ کی آیات 55 تا 76, فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کی حق پرستی. فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, اپنے معجزات پیش کیے, اس نے ان کو جادو قرار دیا معاذ اللہ. پھر ماہر جادوگروں کو بلایا, بات پہلے بھی آ چکی ہے. جادوگر مقابلے میں ہار گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا یہ جادو نہیں بلکہ یہ کچھ اور حق ہے. چنانچہ بے اختیار سجدے میں چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی رسالت پر اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے. فرعون نے تشدد سے جواب دیا, دلیل تو ہے نہیں اس کے پاس. اس سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں صلیب دے دوں گا. جادوگروں نے استقامت کا مظاہرہ کہا کہ جو چاہے سو تو کر لے, ہم تو حق واضح ہو گیا, ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئے, تو بس دنیا کی زندگی میں ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کر سکے گا, ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں, سارے فیصلے وہاں پر ہوں گے. اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وہ اس حال میں ہوگا کہ عذاب و تکلیف کی وجہ سے نہ زندوں میں شمار ہوگا, نہ مر سکے گا اور نہ ہی تکلیف سے نجات پا سکے گا. اس کے برعکس جس نے اللہ تعالیٰ کا کہا مانا, یہ جادوگروں کی زبان پر کتنی پیاری باتیں جاری ہو گئی, جس نے اللہ تعالیٰ کا کہا مانا اس کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہوں گی. اس کے بعد چوتھا رکوع ہے سورہ طٰہٰ کی آیات 77 تا 89, اجلت پسندی نقصان پہنچاتی ہے. اس رکوع میں فرعون اس کے لشکروں کی تباہی اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے. فرعون اور آل فرعون غرق کر دیے گئے, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اب تقاضا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی روش اختیار کرے اور ناشکری نہ کریں. اگر ایسا کریں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تورات عطا فرمانے کے لیے, اور انہوں نے اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے جلدی کی اور جلد وہ چلے گئے اپنی ملاقات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حضور کوہ طور کی طرف. پیچھے یہ ہوا کہ بنی اسرائیل وہ آپ کی غیر موجودگی میں گمراہ ہو گئے, اور سامری اس کو حسد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اس نے ایک ترکیب اختیار کی, ایک سازش کی, ایک بچھڑے کی سی مورت بنائی اور کہا یہ تمہارا معبود ہے. موسیٰ کا معبود بھی یہ ہے, وہ تو اپنے اصل معبود کو بھول چکا ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. حالانکہ جو بچھڑا تھا اس کے اندر نہ کوئی حرکت تھی, نہ کوئی وہ جواب دے سکتا تھا, نہ کسی نفع نقصان کا وہ مالک تھا, لیکن بنی اسرائیل کی بڑی تعداد نے اس کو معبود مان کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی, معاذ اللہ. رکوع نمبر 5 ہے سورہ طٰہٰ آیات 90 تا 104, قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا طرز عمل. حضرت ہارون علیہ السلام کے طرز عمل کی وضاحت, جن کو موسیٰ علیہ السلام ذمہ دار بنا کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے. انہوں نے مشرکین کو بچھڑے کی پرستی سے روکا, لیکن وہ لوگ ضد پر اتر آئے اور کہا جب تک موسیٰ واپس نہیں آئیں گے ہم اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام سختی کرتے تو ایک خانہ جنگی کی صورت پیش آتی, چنانچہ ایک حد تک وہ روکتے رہے, اس کے بعد وہ رک گئے. اب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے. جب انہوں نے قوم کو دیکھا کہ وہ مبتلا ہو گئے شرک کے اندر تو غصے کا اظہار کیا, سامری سے باز پرس کی اور اس کو فرمایا کہ تو اب تو جو ہے اچھوت بن کر رہے گا, تیری سزا یہ ہے کہ تیرے قریب کوئی نہیں آئے گا, تجھے کچھ چھوئے گا تو تیرے کو تکلیف پہنچے گی. اور فرمایا کہ بچھڑے کو تو ہم جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے. اس کے بعد چھٹا رکوع سورہ طٰہٰ کی آیات 105 تا 115, روز قیامت شفاعت کی حقیقت اس کا تذکرہ ہے. بتایا گیا کہ کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اللہ کی اجازت کے. شفاعت حق ثابت شدہ ہے مگر وہ اللہ کے اذن سے ہوگی, اور اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا. اس دن تمام چہرے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوں گے, ظلم کرنے والا برباد ہوگا اور خلوص سے نیک اعمال کرنے والا کامیاب ہوگا. نبی علیہ السلام کو قرآن کے بارے میں تلقین کی گئی, آپ اس کے ساتھ زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھا بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جمع بھی فرمائے گا. اور آپ کو بڑی پیاری دعا تلقین کی گئی, رب زدنی علما, یوں دعا کیجئے اے میرے رب مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دے. یہ دعا ہمیں بھی مستقل اپنے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے, رب زدنی علما. 7واں رکوع ہے سورہ طٰہٰ آیات 116 تا 128, قرآن سے بے رغبتی کی سزا. یہاں پر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی بیان ہوا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کا بیان ہے سوائے ابلیس کے جو کہ بہرحال جنات میں سے تھا.
اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام و بی بی حوا کی توبہ قبول فرمائی تھی، آدم علیہ السلام کو خلافت دے کر زمین پر بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو وحی کی پیروی کرے گا ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بتایا گیا جو اللہ کی وحی کو فراموش کر دے، اور آخری وحی قرآن کی صورت میں ہے، فرمایا جو آخری وحی جو قرآن کی صورت میں آ گئی جو اس کو فراموش کر دے، نظر انداز کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کرے گا اور اندھا بنا کر کھڑا کرے گا۔ جیسے لوگوں نے اللہ کے کلام کو بھلا دیا، اللہ ان کو فراموش کر دے گا قیامت کے دن۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں قرآن سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری رکوع سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 8 آیات 129 سے 135، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو حق و باطل کے مارکے کے دوران میں صبر کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین کی گئی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا اس کی تلقین کی گئی ہے، اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم ہے کہ جو باغی و نافرمان ہیں ان کے مالوں کو دولت کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا، رازق تو اللہ ہی ہے اور وہ ہر ایک کو رزق عطا کر رہا ہے، البتہ اصل نعمت متقین کے لیے جو کہ آخرت میں اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ مشرکین کہتے ہیں کہ موعظہ کیوں نہیں آتا؟ بتا دیے کہ موعظہ اصل تو قرآن حکیم ہے، اس کو مانیں گے تو ہی ان کو ہدایت ملے گی، اور اس کے مثل کوئی کلام پیش کرنا ان کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے توجہ دلائی گئی کہ اہل ایمان بھی انتظار کرے، مخالفت کرنے والے ان کا بھی انجام سامنے آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے مزید محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔